حامدن و مصلیًا اما بعد، ناظرین کرام، جہنم کے انگارے یہ سیریز چل رہی ہے اور اس سے پہلے جنت کے نظارے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اس حوالے سے میں آج جہنم کی آگ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جہنم میں انواع و اقسام کا عذاب اللہ نے بھر دیا ہے۔ حالانکہ اگر صرف جہنم میں صرف آگ ہوتی اور وہ بھی صرف دنیا کے جیسی آگ ہوتی، جلانے کے لیے کافی، لیکن اللہ نے صرف آگ کا عذاب نہیں رکھا ہے۔ جہنمیوں کی مہمان نوازی کے لیے اللہ نے بہت سارے انتظامات کر رکھے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، لیکن میں آج صرف اس آگ کے بارے میں، وہ آگ کتنی ڈینجر ہوگی، جبکہ یہ دنیا کی آگ یہی جلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان نار الدنیا جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ تمہاری دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ کے 70 میں سے ایک حصہ ہے، 69 گنا وہ آگ زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، خبردار وہ آگ بھڑکنے والی آگ ہے، چمڑیوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ گھیر کر جہنمیوں کے چہروں کو جلائے گی اور وہ جہنم میں بد شکل ہو کر کے پڑے رہیں گے۔ یعنی وہ آگ، آپ سوچئے، اللہ نے اسے یہ سکھایا ہوگا کہ چہرے کو زیادہ جلانا ہے، اس لیے کہ چہرہ یہ منبع حسن و زینت ہے۔ چہرہ جس قدر زیادہ جلے گا، آدمی اتنا ڈراؤنا ہوگا، بد شکل ہوگا، اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بد شکل بنے ہوئے پڑے رہیں گے، یہ ہونٹ بالکل نیچے کو لٹک آئیں گے، تو وہ آگ چہرے کو گھیر گھیر کر جلائے گی۔ وہ آگ کتنی ڈینجر ہے، ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اسی معنی کی دوسری روایت صحیح ہے۔ میں دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوقد علی النار 1000 سنہ، جہنم کی آگ کو 1000 سال دھونکا گیا، حتی احمرت، لال ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی ابیضت، 1000 سال دھونکا گیا اس آگ کو، سفید ہو گئی، 1000 سال اور دھونکا گیا، وہ سیاہ ہو گئی، فہی الآن سوداء مظلمہ، اب یہ آگ جہنم کی کالی ہے اور تاریک ہے، سیاہ ہے۔ اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن ایک دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اترونہا حمراء کنارکم ہادہ، یعنی تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح لال تصور کرتے ہو کیا، ریڈ تصور کرتے ہو کیا؟ نہیں، لہیا اسود من القار، قار کہتے ہیں زفت کو، تاڑکول یا ڈامر، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ سیاہ ہے۔ یہ جو ڈامر یا تاڑکول یا زفت جس کو کہتے ہیں، کس قدر کالا سیاہ یہ مادہ ہوتا ہے، ہاں، جس کو جلایا جاتا ہے، اس میں انگار لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی کہیں زیادہ وہ آگ آپ سوچئے کالی سیاہ ہوگی، جو کس قدر لوگوں کے جسم سے چپک جائے گی۔ کہیں اللہ فرماتا ہے نارن حامیہ، گرم آگ ہوگی، کہیں اللہ فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، کہیں اللہ فرماتے ہیں سیسلا نارن ذات لہب، قریب وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو شعلوں والی آگ ہوگی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کئی آیتیں قرآن مجید کی ہیں جو اس قدر خوف اور دہشت میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس آگ کا جو نقشہ اللہ کھینچتا ہے قرآن مجید میں، سینوں میں دل دھڑک جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ اس آگ کو کیسے انسان جھیل پائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، اتقوا النار، لوگو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، فإن حرھا شدید، اس کی گرمی بہت زیادہ ہے، وقارھا بعید، اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے، ومقامھا من حدید، اور مارنے کے لیے جہنمیوں کو بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑے وہاں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔